الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل. محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم، علمی اور حساس موضوع پر مشتمل ہے. براہ کرم آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند عام پھیلائے جانے والے شبہات کا مدلل ازالہ پیش کریں گے. کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، باب صحابہ و صحابیات، ازواج پاک اور صاحبزادیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس حصے سے لیا گیا ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیوں کا جواب، حضرت علی المرتضی سے متعلق چند اعتراضات کا ازالہ اور سائل کے دوسرے خط میں مانگی گئی مزید وضاحت کا مدلل جواب. یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اب ہم کتاب کی اصل عبارت پڑھتے ہیں. الجواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. مقدم و مکرم زیدت عنایتہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ناکارہ قریباً 2 مہینے کے بعد اپنے دفتر میں حاضر ہو سکا. پھر جمع شدہ کام کے ہجوم نے جناب کا گرامی نامہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی. آج ذرا سانس لینے کا موقع ملا تو آپ کا خط لے کر بیٹھ گیا ہوں. تفصیل سے لکھنے کا موقع اب بھی نہیں، تاہم مختصراً لکھتا ہوں. خط کے مندرجات پر غور کرنے سے پہلے بلا تکلف مگر خیر خواہانہ عرض کرتا ہوں کہ روافظ کی چیرہ دستیوں کے رد عمل کے طور پر ہمارے بہت سے نوجوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نقائص و عیوب تلاش کرنے لگے ہیں، اور چونکہ علمی اشکالات تو ہر جگہ پیش آتے ہیں، اس لیے جس طرح روافظ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ نوجوان طبقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا رہتا ہے. اور چونکہ دل میں کدورت و نفرت کی گرہ بیٹھ گئی ہے، اس لیے انہیں ان اشکالات کے علمی جواب سے بھی شفا نہیں ہوتی. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باتفاق اہل سنت خلیفہ راشد ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. علاوہ ازیں خود حضرات شیخین رضی اللہ عنہما نے مدت العمر ان سے محبت و اکرام کا برتاؤ کیا ہے. گوئے ہمارے جرشیل نوجوان رفض کے رد عمل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو نقائص چن چن کر جمع کرتے ہیں، وہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لائق توجہ تھے، نہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی نظر میں، اور نہ اکابر اہل سنت کی نظر میں. اب ان اشکالات کے حل کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ ان مزعومہ نقائص کا ایک ایک کر کے جواب دیا جائے. یہ طریقہ طویل بھی اور پھر شفا بخش بھی نہیں، کیونکہ فطری بات ہے کہ جس شخص سے نفرت و عداوت کی گرہ بیٹھ جائے، اس کی طرف سے خواہ کتنی ہی صفائی پیش کی جائے تقدر نہیں جاتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما اور اکابر اہل سنت رحمہم اللہ پر اعتماد کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا محبوب و مطاع سمجھا جائے، اور ان کے بارے میں جو اشکالات پیش آئے انہیں اپنی فہم کا قصور سمجھا جائے، بلکہ ان اشکالات پر حت الوسع توجہ ہی نہ کی جائے. اس ناکارہ کے نزدیک یہی آخر الذکر طریق پسندیدہ اور اسلم ہے. ان دونوں صورتوں کی مثال ایسی ہے کہ گھر کے صحن میں خس و خاشاک پڑے ہو اور آدمی ان سے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہو، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکے کو اٹھا کر باہر پھینکے. ظاہر ہے اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوگا مگر پوری صفائی بھی نہیں ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جھاڑو لے کر تمام صحن کو صاف کر دے. اس میں وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا اور صفائی بھی دیدہ زیب ہو جائے گی. پس میرے نزدیک مؤخر الذکر طریق ہی ایسی جھاڑو ہے جس سے شکوک و شبہات کے تمام خس و خاشاک سے سینہ مومن کو پاک و صاف کیا جاتا ہے. یہ روایات جن کی بنیاد پر اشکالات کیے جا رہے ہیں ہمارے اکابر اہل سنت کی نظروں سے اوجل نہیں تھے، لیکن ان کے سینہ بیکینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی جانب سے کبھی میل نہیں آیا.
اور نہ کسی نے ان بزرگوں پر زبانی طعن کو لی۔ جی چاہتا ہے کہ ہم آپ بھی بس یہی طریق اپنائے۔ اس زمن میں ایک اور ضروری گزارش کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو زمانہ ملا وہ احادیث طیبہ کی اصطلاح میں فتنے کا دور کہلاتا ہے، اور فتنہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس میں صورتحال مشتبہ ہو جاتی ہے اور کسی ایک جانب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہی اشکال پیش آیا۔ کچھ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ ان کے مقابل، کچھ غیر جانبدار۔ اپنے فہم و اجتہاد کے مطابق جس فریق نے جس پہلو کو راجح اور اقرب الی الصواب سمجھا اسے اختیار فرمایا، اور ہر فریق اپنے اجتہاد پر عند اللہ ماجور ٹھہرا، کیونکہ ان میں سے ہر شخص عند اللہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف تھا، اور ہر ایک رضائے الہی میں کوشاں تھا۔ جب فتنے کا یہ غبار بیٹھ گیا تو اکابر اہل سنت نے اس فتنے کی تفصیلات میں غور و فکر اور کرید کرنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک مختصر سا فیصلہ محفوظ کر دیا کہ اس دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ راشد تھے اور وہ حق پر تھے، باقی حضرات اپنے اپنے اجتہاد کی بنا پر معذور و ماجور ہے۔ اب ہمارے نوجوان نئے سرے سے اس دور کی تفصیلات کو کنگال کر ان اکابر کے بارے میں بلاک فیصلے فرمانے بیٹھے ہیں۔ خود ہی انصاف کیجئے کہ جن اکابر کے سر سے یہ سارے واقعات گزرے، جب وہی اس میں چکرا گئے تھے اور ان کو صورتحال کا تجزیہ کر کے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو آج 14 صدیوں کے بعد میں اور آپ کتابیں پڑھ پڑھ کر فیصلے کرنے بیٹھ جائے تو کیا کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کم از کم اس ناکارہ کی نظر میں تو یہ بالکل ناممکن ہے، اور اس سے سوائے فکری انتشار اور دلوں کی کجی کے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ پھر یہ کار عبث بھی ہے، نہ تو قبر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ایام فتنہ کے واقعات میں کیوں غور و خوض نہیں کیا تھا، اور نہ حشر میں ہمیں یہ زحمت دی جائے گی کہ تم ان اکابر کے درمیان فیصلہ کرو اور ہر ایک کی فرد جرم نعوذ باللہ مرتب کرو۔ بس ایک ایسی عبث چیز جس میں بحث و تمحیص کا کوئی نتیجہ متوقع نہ ہو، بلکہ اس سے دامن ایمان کے تار تار ہونے کا خطرہ لاحق ہو، اس میں وقت عزیز کو کھونا اور اپنی توانائیاں صرف کرنا کہاں تک صحیح ہوگا۔ اس لیے میرا ذوق یہ ہے اور اسی کا آپ کو بلا تکلف مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تمام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان کے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سرتاج سمجھا جائے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی اشکال سامنے آئے تو اسے اپنے فہم کا قصور تصور کیا جائے، ان اکابر کے حق میں لب کشائی نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روافض و خوارج کی طرح اہل سنت کی تحقیق ہی کو صحیح نہیں سمجھتا اور بزعم خود گزشتہ تمام اکابر سے بڑھ کر اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ تقریر کافی نہیں، مگر خدا نہ کرے کہ ہم آپ یہ راستہ اختیار کریں۔ اس بے تکلف گزارش کے بعد اب میں جناب کے خط کے مندرجات پر بہت اختصار کے ساتھ کچھ لکھتا ہوں۔ نمبر 1، طلب میراث کے سلسلے میں نے 2 جواب دیے تھے۔ ایک یہ کہ یہ حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے مطمئن ہو گئے تھے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ وہ خود بھی حدیث لا نورث ما ترکنہ صدقہ کو روایت فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی توجیہ راجح ہے، اور روایت کے جن الفاظ سے اس کے خلاف کا وہم ہوتا ہے وہ لائق تعویل ہے۔ دوسرا جواب میں نے حاشیہ بخاری کے حوالے سے دیا تھا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق نہیں ہوئے، تب بھی ان کے موقف میں کوئی علمی اشکال نہیں، بلکہ یہ حدیث کی توجیہ و تعویل کا اختلاف ہے، اور یہ محل طعن نہیں۔ قرآن و حدیث کے فہم میں مجتہدین کا اختلاف رائے کبھی محل طعن نہیں سمجھا گیا۔ پس حدیث کی مراد میں اگر ان حضرات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا اور اس زمن میں شکوہ و شکایت کی نوبت بھی آئی ہو تو یہ ان حضرات کا آپس کا معاملہ تھا۔ مجھے اور آپ کو ان میں سے کسی ایک فریق سے شکوہ و شکایت کرنے کا کیا حق ہے، جبکہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ نمبر 3، علماء اہل سنت کے نزدیک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ناراض ہونے کی روایت راوی کی تعبیر ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن شعبہ کی روایت نقل کی ہے
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اس مال کے بارے میں پھر گفتگو نہیں کی، اس عدم تکلم کو ناراضی سمجھ لیا گیا، اور پھر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کو راضی کر لیا، پس یہ دونوں حضرات تو باہم راضی ہو گئے اور حق تعالی شانہ بھی دونوں سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ اب اگر روافض اس رضامندی کو تسلیم نہ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی نہ ہو، یا ہم آپ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا، ہمارا یا ان بزرگوں کا؟ اور اگر یہی فرض کر لیا جائے کہ وہ مرتے دم تک ناراض رہے تو ان کی یہ ناراضی بھی للہ فی اللہ تھی، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعویل سے اختلاف تھا، گو ان کی رائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مرجوح ہو، مگر یہ ان کا اجتہاد تھا اور انہوں نے جو کچھ کیا محض رضائے الہی کے لیے کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو موقف اختیار کیا محض رضائے الہی کے لیے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اختلاف رائے مخلصین کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ نمبر 3، ان فاطمہ ارسلتا میں ارسلتا کا لفظ بصیغہ معروف پڑھا جائے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذاتی وجاہت بھی حاصل تھی، مگر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے مغلوب تھی، جس طرح چاند کے سامنے ستارے مغلوب ہوتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں ان کو دوہری وجاہت حاصل تھی، ان کے وصال کے بعد یہ دوسری وجاہت نہیں رہی، اور قدرتی طور پر حضرات شیخین رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ان کی طرف لوگوں کا رجوع کم تھا۔ اس سے یہ سمجھ لینا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی کہ غیر منطقی بات ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ خود چل کر ان کے در دولت پر تشریف لے جاتے ہیں، تو ان کی عظمت و وجاہت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل کے بعد بھی مجھے اور آپ کو حق پہنچتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حمایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعقتی کرے؟ نمبر 5، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت خلافت ثقیفہ بنی سعدہ میں اچانک ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر اکابر بنو ہاشم کو شریک مشورہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جس کا انہیں طبعی رنج تھا۔ ان اکابر کو اس پر اعتراض نہیں تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیوں خلیفہ بنایا گیا، البتہ انہیں دوستانہ شکوہ تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اتنے غیر اہم کیوں سمجھ لیا گیا کہ ان سے مشورہ بھی نہ لیا جائے۔ بس ایک تو صدمہ سانحہ نبوی کی وجہ سے، دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مرض کی وجہ سے، اور تیسرے اس رنج کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر گوشے گیر رہتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کچھ کنچے سے رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں بھی لوگ اس کنچاؤ کو محسوس کرتے تھے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صدمہ، ان کے مرض اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشغولی کے پیش نظر لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سانحہ وصال کے بعد اس صورتحال میں تبدیلی ناگزیر تھی۔ دوسرے حضرات کی بھی خواہش تھی کہ اس کنچاؤ کی کیفیت کو ختم کر دیا جائے، اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی یہی چاہتے تھے، مگر شاید وہ منتظر تھے کہ روٹے ہوئے کو منانے میں پہل دوسری طرف سے ہو۔ بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس جمود کی کیفیت کو ختم کرنے میں وہ خود پہل کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ کم از کم اس ناکارہ کو تو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جسے لائق اعتراض قرار دیا جائے۔ انسانی نفسیات کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ ایسا طبعی امور میں رنج و شکوہ ایک فطری بات ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس صورتحال کو ختم کرنے میں پہل کرنا اس ناکارہ کے نزدیک تو ان کی بہت بڑی منقبت ہے، اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو مجبوری کا طعنہ نہیں دیا جو آپ دے رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ اسی روایت میں ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، گویا ان کی طبعی شکوہ و رنج کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد کیا میرے آپ کے لیے روا ہوگا کہ اس واقعے کو بھی نعوذ باللہ ان اکابر کے جرائم و عیوب کی فہرست میں شامل کر کے ان پر لب کشائی کرے؟ نہیں، بلکہ ہمارا فرض تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم یہ کہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ نمبر 6، جہاں تک آپ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیوں ساتھ آنے سے منع کیا، اس کے بارے میں گزارش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجھ آپ سے زیادہ جانتے تھے۔ کتبی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو فضائل و مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے مروی ہے، اس سلسلے میں ان کا مطالعہ کافی ہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے رنج و شکوہ کا اظہار کرنا تھا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تحمل اور بردباری سے واقف تھے، اس لیے ان کو یقین تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو ان کے شکوہ شکایت کو سن کر تحمل و متانت سے جواب دے دیں گے اور اشک شوئی فرمائیں گے۔ کوئی اور ساتھ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ شکوہ کے جواب میں وہ بھی شکوہ و شکایت کا دفتر کھول بیٹھے اور نوبت تو میں تک آ پہنچے۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ تنہا تشریف لائیے تاکہ جن دو شخصوں کا معاملہ ہے وہ اندرون خانہ بیٹھ کر تنہا ہی نمٹا لے، کسی تیسرے کو مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آنے سے انہوں نے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تنہا تشریف لانے کی درخواست کی، اور ان دونوں تعبیروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اگر بالفرض وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لانے سے منع کر دیتے تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی، نہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت اور اہمیت کا انکار لازم آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت و اہمیت مسلم، لیکن جب ان سے کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں، نہ کوئی جھگڑا، تو اگر ان کی مداخلت کو بھی قرینی مصلحت نہ سمجھا گیا ہو تو مجھے آپ کو کیوں شکایت ہو؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی تو ضرب المثل ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے تو ممکن تھا کہ ان کے کسی شکوہ کو نادرست سمجھتے ہوئے سختی سے اس کی تردید فرماتے اور گفتگو بجائے مصالحت کے مناظرے کا پہلو اختیار کر جاتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلیغ اصرار کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ جانا قرینی مصلحت نہیں سمجھا، اور اسی کی نظیری ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہاں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تقریر فرمانا بہتر سمجھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تقریر کی اجازت نہیں دی۔ بعض دفعہ ایک بات بالکل حق ہوتی ہے لیکن انداز بیان میں سختی آ جانے سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ مصالحت کے موقع میں اگر آدمی پورا تولنے بیٹھ جائے تو کبھی صلح نہیں ہو پاتی، بلکہ بعض اوقات معمولی بات سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ بہرحال اس مصالحتی موقع پر کسی تیسرے کا آنا نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرینی مصلحت سمجھا اور نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ اس سے اگر ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے بیٹھ جائے تو یہ ہماری خوش فہمی ہوگی کہ ان اکابر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت تھی، یا ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نمبر 7، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے رہے ہیں۔ یہ فقرہ شاید جناب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس تقریر سے اخذ کیا ہے جو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کی تھی۔ اس کا پورا متن حسب ذیل ہے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 91۔ ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حمد و صلات کے بعد کہا کہ اے ابوبکر، ہم آپ کی فضیلت کے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے معترف ہے، اور اس خیر پر ہمیں کوئی رشک و حسد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دی ہے، لیکن ہمیں شکوہ ہے کہ آپ نے معاملہ ہم سے بالا طے کر لیا، جبکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بنا پر ہم بھی اس معاملے میں کچھ حق رکھتے تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنسو بھی نکلے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے اس خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا یہ مفہوم ہو کہ وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ معاملہ ہمارے بغیر طے نہیں ہوگا، قرابت نبوی کی وجہ سے اس سلسلے میں ہم سے مشورہ ضرور لیا جائے گا، لیکن آپ حضرات نے معاملہ بالا ہی طے فرما لیا اور ہمیں حق رائے دہی کا موقع ہی نہیں دیا۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، شرح مسلم جلد 2 صفحہ 91، ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رنج و شکوہ کا سبب یہ تھا کہ اپنی ذاتی وجاہت اور ہر معاملے میں اپنی فضیلت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت اور دیگر امور کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ امر خلافت ان کے مشورہ و حاضری کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ ادھر حضرت ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عذر واضح ہے کہ انہوں نے بیعت کے معاملے میں جلدی کو مسلمانوں کی سب سے بڑی مصلحت سمجھا اور اس کی تاخیر میں خلافت و نزاع کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ کیا جس پر مفاسد عظیمہ مرتب ہو سکتے تھے۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تقریر میں جس حق کو ذکر فرما رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنی تیغ خلافت کا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے، بلکہ اس حق سے مراد حق رائے دہی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ اپنی حیثیت و مرتبے کے پیش نظر وہ امر خلافت میں رائے دہی کے سب سے زیادہ مستحق تھے، اور ان کا یہ شکوہ اپنی جگہ درست اور بجا تھا کہ ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس شکوے کی تردید نہیں فرمائی بلکہ اپنا عذر پیش کیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فقرے سے استحقاق خلافت کا دعویٰ یا تو روافض نے سمجھا اور اس کی بنیاد پر حضرات شیخین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشان طعن بنایا، یا پھر آن جناب نے اسی نظریے کو لے کر الٹا استعمال کیا اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عیوب میں شامل کر لیا۔ اہل سنت اس فقرے کا وہی مطلب سمجھتے ہیں جو اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں گزر چکا ہے۔ نمبر 8، جناب کا فقرہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اس مقصد کے حصول کے لیے جنگ صفین برپا نہیں کی گئی؟ عراقی اور اجمی جو کہ شیعان علی کہلائے شامیوں اور عربوں سے کس لیے دست و گریباں کیے گئے، وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رومیوں سے جنگ درپیش تھی۔ اہل حق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد سمجھا ہے، اور یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی بنا پر اہل سنت کے عقائد میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیشہ حضرات اہل سنت نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عذر کو واضح کیا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بالمقابل صف آرا ہوئے، لیکن جناب کی تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ جائز تھے جنہوں نے ہوس اقتدار کی خاطر ہزاروں مسلمانوں کو کٹوا دیا۔ گویا جناب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بھی انکار ہے، جس کی آگے چل کر جناب نے یہ کہہ کر قریب تصریح کر دی ہے کہ جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کے مؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ تینوں کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ بحیثیت گورنر کوفہ۔ اگر جناب اہل سنت کے عقیدے کے علی الرغم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ راشد ہی تسلیم نہیں کرتے تو مجھے جنگ صفین وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خود اسی مسئلے پر گفتگو ہونی چاہیے کہ اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ صحیح ہے یا نعوذ باللہ غلط۔ لیکن اگر آپ اہل سنت کے عقائد و نظریات کو برحق سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ راشد جانتے ہیں تو آپ خود ہی انصاف کیجئے کہ خلیفہ راشد کو بغاوت رونما ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک عراقیوں اور اجمیوں کو شامیوں اور عربوں سے دست و گریباں کرانے کا تعلق ہے، یہ عراقی و شامی اور عربی و شامی کی تفریق حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذہن میں نہیں تھی، ان کے سامنے صرف مطیع اور غیر مطیع کا سوال تھا۔
خواہ کوئی ہو، انہیں نہ شامیوں کے شامی اور عربوں کے عرب ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی پرخاش تھی، اور نہ عراقیوں اور اجمیوں سے محض ان کے عراقی یا اجمی ہونے کی بنا پر کوئی انس تھا۔ یہ تفریق ہی عصبیت جاہلیت ہے جو میرے آپ کے ذہن میں تو آ سکتی ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دامن ذہن ان داغ دبوں سے آلودہ نہیں تھا۔ وہ واقعتاً خلیفہ راشد تھے، ان کی حمایت میں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ بھی، عرب بھی تھے اور اجمی بھی۔ شیعان علی کی اصطلاح ان کے زمانے کی نہیں تھی بلکہ بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ جا کر وہاں کی گورنری کا منصب نہیں سنبھالا تھا بلکہ مدینہ طیبہ سے خلیفہ بن کر گئے تھے، اور مہاجرین و انصار نے ان سے بیعت خلافت کی تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 اکابر کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہی کا نام باقی رہ گیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ خود بخود مستحق خلافت رہ گئے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے نامزد کردہ خلیفہ تھے۔ نمبر 9، آپ نے یہ شبہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص کیوں نہیں لیا، اور آپ نے ان کو مغفل ثابت کرنے کے لیے خاصا زور قلم صرف کیا ہے۔ یہ شبہ آج کل بہت سے عنوانات سے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مجھے صفائی سے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ایک عرصے تک میں خود بھی اس وسوسے کا مریض رہا ہوں، مگر بحمداللہ یہ وسوسہ محض وسوسے کی حد تک رہا۔ میں نے کبھی اس وسوسے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ پر نکتہ چینی کا ذریعہ نہیں بنایا، اور نہ اس کی وجہ سے حضرت موصوف رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت میں رتی برابر کوئی فرق آیا، بلکہ جب بھی یہ وسوسہ آیا فوراً یہ خیال آتا رہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے 23 برس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، جنہیں لسانی نبوت نے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، صحیح بخاری و مسلم و ترمذی مشکات صفحہ 566 کا اعلیٰ ترین تمغہ مرحمت فرمایا، جنہیں پیچیدہ ترین مسائل میں صحیح فیصلہ کرنے کی سند اقضاہم علی، ترمذی مشکات صفحہ 566 کہہ کر عطا فرمائی، اللہم ادر الحق معو حیث دار، ترمذی مشکات صفحہ 567 کی دعا دے کر حق کو ان کے ساتھ اور ان کو حق کے ساتھ دائر و سائر کر دیا۔ وہ علم و دانش، دیانت و امانت، طہارت و تقوی اور مقاصد شریعت کے فہم و بصیرت میں مجھ نالائق و بدکار سے تو بہرحال فائق ہی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ناکارہ اب تو اس خیال کو بھی گستاخی اور سوء ادب سمجھتا ہے اور اس پر 100 بار استغفار کرتا ہے۔ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کہا مجھ ایسے ٹٹ پونجیے چی نسبت خاک را بعالم پاک۔ پس انہوں نے وفور علم و تقوی، کمال خشیت و انابت اور خدا اور رسول سے محبت و محبوبیت کے باوصف جو کچھ کیا وہ عین تقاضائے شریعت و تقوی ہوگا، اور اگر ان کا موقف مجھ نالائق کو سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کا موجب نہیں بلکہ اپنی بدفہمی لائق ماتم ہے۔ الغرض اس وسوسے کو ہمیشہ اپنی نالائقی و کم فہمی پر محمول کیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دستگیری فرمائی اور اس وسوسے سے نجات دلائی۔ فلہ الحمد ولہ الشکر۔ اس شبے کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے خلیفہ مظلوم حضرت عثمان شہید رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے خلاف یورش کی اور آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا، فقہ اسلامی کی روح سے ان کی حیثیت باغی کی تھی، پھر ان کی 2 قسمیں تھی۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنی دنیا و عاقبت برباد کی، اور دوسرے وہ لوگ جن کا عمل صرف محاصرے تک محدود رہا۔ اول ذکر فریق میں 6 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عمر بن حمق رضی اللہ عنہ، نمبر 3 کنانہ بن بشیر، نمبر 4 غافقی، نمبر 5 سودان بن حمران، نمبر 6 کلثوم بن تجیب۔ مگر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ میں اول ذکر دونوں صاحبوں کا نام لینا قطعاً غلط ہے، کیونکہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو تصریح موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا
اور حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھتیجے، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور وہ اس حرکت کو دیکھتے تو پسند نہ کرتے، تو یہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ خود قتل میں شریک نہیں ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اور حضرت عمر بن حمق رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی اس گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور عمر بن حمق رضی اللہ عنہ کو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کی فہرست میں ذکر کرنا صحیح نہیں۔ رہی باقی 4 اشخاص، ان میں سے مؤخر ذکر دونوں شخص موقع ہی پر عثمان رضی اللہ عنہ کے غلاموں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب صرف 2 شخص رہ گئے، کنانہ بن بشیر اور غافقی، یہ دونوں موقع سے فرار ہو گئے، بعد میں یہ بھی مارے گئے۔ اس طرح قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ میں سے کوئی شخص ہلاکت سے نہیں بچا۔ رہا وہ فریق جس کا عمل محاصرے تک محدود رہا اور انہوں نے خون عثمان رضی اللہ عنہ سے ہاتھ رنگین نہیں کیے، ان کی حیثیت باغی کی تھی۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی آخری لمحے تک ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نئے خلیفہ کی اطاعت کر لی۔ انقیاد و اطاعت کے بعد محض بغاوت کے جرم میں کسی کو قتل کرنے کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ بحر الرائق جلد 5 صفحہ 153 میں ہے۔ البحر الرائق جلد 5 صفحہ 153۔ ترجمہ اور محیط میں ہے، جب باغی کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور ہتھیار ڈال دے تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا، کیونکہ جس طرح حربی کافر اسلام لانے کے بعد معصوم الدم ہو جاتا ہے، اسی طرح باغی کی توبہ کرنے کے بعد اس کی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پس اطاعت و انقیاد کے بعد اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں سے تعارض نہیں کیا تو یہ قواعد شرعیہ کے عین مطابق تھا۔ یعنی یاد رہے کہ یہاں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں۔ جو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ قصاص کا مطالبہ فرماتے تھے، وہ بھی اپنے علم و اجتہاد اور فہم و بصیرت کے مطابق اپنے موقف کو برحق سمجھتے تھے، اور وہ عند اللہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کے مکلف تھے۔ ان کے موقف کی وضاحت کا یہ موقع نہیں، اور ان پر ہماری نکتہ چینی دراصل باغیوں کے احکام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور جناب کا یہ فقرہ کہ وقتی ذہول اور اجتہادی غلطی آخر کہاں اور کب تک ساتھ دے گی، اس موقع پر قطعاً بے محل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں نہ کوئی ذہول ہوا اور نہ انہوں نے یہاں کوئی اجتہادی غلطی کی، بلکہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ اس پیچیدہ ترین مسئلے میں ٹھیک منشائے شریعت کی تعمیل کی۔ نمبر 10، جناب نے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا ملنے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدم تدبر کی دلیل قرار دیا ہے، اور اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص اپنے سگے بھائی کو اپنے موقف کا قائل نہ کر سکے، اس کی بے تدبیری کا کیا ٹھکانہ ہے۔ جناب نے یہ لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک صاحب، یعنی مجھے نام میں تردد ہے، کتاب اس وقت سامنے نہیں، کھانا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھاتے تھے اور نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کھانا ان کا لذیذ ہوتا ہے اور نماز ان کی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کے معاملے میں بہت ہی محتاط تھے، ان کے ہاں داد و دہش کی کوئی مد نہیں تھی، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں خاصے فراخ دل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زہد و تقوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر تھے، اور ان کے بلند ترین معیار پر پورا اترنا کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا اپنے ماں جائے کو چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں شمار کیے جانے کی چیز ہے کہ ان کے اعلیٰ ترین معیار تقوی کا ساتھ دینے سے ان کے سگے بھائی بھی قاصر تھے۔ لیکن کیا کیجئے، جس شخصیت سے الفت و محبت کا رشتہ نہ رہے، اس کے محاسن بھی عیوب نظر آیا کرتے ہیں۔ عربی شاعر نے صحیح کہا ہے، وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ غَيْبٍ قَلِيلَةٍ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ۔ نمبر 11،
اموی اور عباسی دور میں وقتاً فوقتاً جو علوی و عباسی خروج ہوتے رہے، جناب نے ان کو بھی عیوبی علی کے زمن میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان خروجوں کا منشا کیا تھا، ان میں سے کون سے حق بجانب تھے اور کون سے ناحق، اور یہ کہ اس وقت کے اکابر امت نے ان خروجوں کے بارے میں کیا اظہار خیال فرمایا، میں آپ سے یہ دریافت کرنے کی گستاخی کروں گا کہ آپ نے ان خروجوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مرتب کردہ فرد جرم میں کیسے شامل فرما لیا؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول و فعل کی اگر وہ ناحق ہو، ذمہ داری بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی پر عائد ہوتی ہے؟ اگر کسی شخصیت کی طرف سے ہمارے دل میں خدا نخواستہ میل ہے تو کیا ناکردہ گناہوں کو بھی اس کے کاتے میں ڈال دینا چاہیے؟ نمبر 12، آن جناب لکھتے ہیں اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بشمار بیان کیے ہیں، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو جو فروغ حاصل ہوا، طرز حکومت، معاشرت، عرض یہ کہ ہر چیز کی تفصیل ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے علاوہ اور لکھ بھی کیا سکتے تھے۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماخذ زیادہ تر ریاض النظرۃ المحب التبری رہا، جہاں نہایت کثرت سے موضوع اور ضعیف روایتیں مذکور ہیں۔ یہ ناکارہ کن ذہن جناب کے اس فقرے کا مدعا سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے دور تو خدماتی اسلامیہ سے بھرپور ہے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خانہ خدمت سے یکسر خالی ہے۔ ان کے پلے فضائل و مناقب کے سوا کچھ نہیں، اور ان کے فضائل و مناقب کی روایتیں بھی چونکہ بیشتر محب طبری سے نقل کی گئی ہے، اس لیے وہ من گڑت اور ناقابل اعتبار حد تک ضعیف ہے۔ گویا ان کے مناقب کی گاڑی بھی موضوع و منکر روایتوں ہی سے چلتی ہے، ورنہ وہ اس میدان میں بھی قریباً صفر ہے۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تعلق ہے، ان خدمات سے قطع نظر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہ کے دور مسعود میں ان سے ظہور پذیر ہوئی، ان کے زمانہ خلافت کی خدمات بھی امت کے لیے مائع صد سعادت ہے۔ البتہ زمانے کے الوان مختلف ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا رنگ اور ہے، حضرات عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کی خدمات کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اور۔ ان امور کی تفصیل کے لیے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے رسالہ انتباہ المؤمنین کا مطالعہ مفید ہوگا، جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک میں وہ خصوصیات وجیہت فرمائی تھی جن کی ان کے دور خلافت میں ضرورت تھی۔ اس ناکارہ کا احساس یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ احساس غلط نہ ہوگا، کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملتا تو ان سے وہی کچھ ظہور پذیر ہوتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہوا، اور اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا تو وہ وہی کرتے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ فتنوں کے پرآشوب زمانے میں انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا اور قدم قدم پر مشکلات اور کانٹوں کے باوجود جادہ شریعت پر جس طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے، بعد کا کوئی شخص اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ان کا وہ کمال ہے جو ہزار خوبیوں پر بھاری ہے۔ پھر اہل فتنہ سے کیا معاملہ کیا جانا چاہیے؟ یہ علم صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے امت کو حاصل ہوا۔ بلا شبہ ان کی خدمات فتنوں کے گرد و غبار میں دب کر رہ گئی ہے، اس لیے ظاہر بینوں کو وہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی اپنی بصیرت کا قصور ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ قاضی ابوبکر بن العربی رحمہ اللہ کا وہ فقرہ پھر دیکھ لیا جائے جسے اس سلسلے میں پہلے نقل کر چکا ہو، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کے پاس صرف بے شمار فضائل و مناقب ہے اور بس، تب بھی میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ خدمات سے مقصد قرب غند اللہ کے سوا کیا ہے، اور جب ان کا مقرب بارگاہ الہی ہونا خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، تو آپ خدمات کو دیکھیں گے یا ان کے اعلیٰ ترین مدارج قرب و رضا کو جو نص نبوی سے ثابت ہے؟ الغرض جب خدمات کا مقصد و مدعا اور غرض و غایت ان کو حاصل ہے
تو آپ خدمات کی تلاش کی فکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ رہا آپ کا یہ ارشاد کہ مناقب کی روایات جو ازالت الخفا میں ذکر کی گئی ہے موضوع یا ضعیف ہے، اول تو یہ بات خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 260 ترجمہ، ہم موضوع احادیث اور ایسی شدید ضعیف احادیث جو متابعات و شواہد کے کام نہیں آتی ان کے ذکر کرنے سے پرہیز کریں گے، اور جو صحت و حسن کے مرتبہ میں ہے یا قابل تحمل ضعف رکھتی ہے ان کو روایت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے من المتواتر کہہ کر متعدد احادیث ذکر کی ہے، اور اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو مناقب علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہمیں محب تبری کی الریاض النظرہ پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحاح ستہ اور دیگر مسانید و معاجم میں جو روایات منقول ہے ان میں صحیح، حسن اور مقبول احادیث بھی کچھ کم نہیں، بشرطی کہ ہمارا دل اس پر راضی بھی ہو، اور احادیث کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عموماً اور حضرات مہاجرین و انصار کے خصوصاً جو فضائل قرآن کریم میں مذکور ہے، کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان سے مستثنا سمجھتے ہیں؟ پھر جس شخص کے فضائل و مناقب خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہو، اس پر خردگیری کیوں کر روا ہو سکتی ہے؟ نمبر 13، جناب نے دریافت فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسب معاش پر کیوں توجہ نہیں دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف راغب فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فقر و افلاس کے طعنے دینا بھی آج کل کچھ لوگوں کا لذیذ مشغلہ ہے۔ جناب کا یہ سوال بھی غالباً انہی اصحاب سے تاثر کا نتیجہ ہے۔ اس پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت تھی مگر فرصت اس کے متحمل نہیں۔ مختصر یہ کہ کسب معاش ہر ایک کے لیے یکساں حکم نہیں رکھتا، کسی کے لیے ضروری ہے اور کسی کے لیے غیر ضروری۔ اس کے لیے مراتب و درجات کی تفصیل امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر اکابر کی تصنیفات میں مل جائے گی۔ جو حضرات دینی خدمات کے لیے وقف ہو اور کسب معاش میں مشغول ہونے سے ان خدمات میں حرج ہوتا ہو، ان کا کسب معاش میں مشغول ہونا صحیح نہیں۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود منصبی نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کا کوئی شغل اختیار نہیں فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کا پورا فقرہ نقل کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بجائے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھ دے اور جناب سے یہی سوال کر ڈالے جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، تو فرمائیے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بقول آپ کے امت کو کسب معاش کی طرف راغب فرماتے تھے تو خود کون سا کسب فرماتے تھے؟ اور اسی سوال میں اگر جناب کا یہ فقرہ بھی نقل کر دیا جائے کہ جو شخص ایک بیوی کی بھی کفالت نہ کر سکتا ہو اور خود اپنی کفالت نہ کر سکے تو اسے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چلا جائے، تو سوچئے کہ معاملہ کتنا نازک اور سنگین ہو جائے گا، خصوصاً جب یہ بھی پیش نظر رہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کے نان و نفقے کے مطالبے کا واقعہ نہ صرف صحیح احادیث میں بلکہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ کسب معاش تو اپنی یا اپنے عیال کی ضرورت کی بنا پر ایک مجبوری ہے، نہ کہ بذات خود کوئی کمال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اگر کچھ نہیں کماتے تھے تو وہ خود یا ان کے اہل خانہ کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے تو نہیں گئے تھے کہ انہیں نہ کمانے کا طعنہ دیا جائے، اور اگر وہ اپنے فقر و فاقہ، زہد و قناعت اور تبتل عن الدنیا کے باوجود بقول آپ کے نکاح پر نکاح کیے چلے جاتے تھے تو لوگ انہیں لڑکیوں پر لڑکیاں نہ دیتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ فقر و فاقہ اور زہد و قناعت کی صفت جو بلے زمانوں میں مائے صد افتخار سمجھی جاتی تھی اور جسے اعلیٰ ترین فضیلت تصور کیا جاتا تھا، آج اسی پر طعنہ زنی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بقول آپ کے یہودی کے باغ کو پانی دینے یا گھاس کاٹنے کے سوا کوئی ہنر نہیں آتا تھا، تو اس کے لیے مجھ اور آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی فکر اگر ہوتی تو اس مقدس ہستی کو ہوتی جس نے اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت
ان کو بیاہ دی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسب معاش کی نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ہے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کو، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ طعن بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کماتے نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 14، آن جناب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو جہل کی بیٹی سے ارادہ نکاح کے واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آگے فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کو نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بیٹی سے نکاح فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اذیت دینے کا قصد کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ضرور کیا تھا، لیکن یہ بات ان کے حاشیئی خیال میں بھی نہیں تھی کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری خاطر کے موجب ہو سکتی ہے، ورنہ اس نکاح کا انہیں وسوسہ بھی نہ آتا۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تو انہوں نے اپنا ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ اگر وہ یہ نکاح کرتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی، لیکن نہ انہوں نے نکاح کیا اور نہ ان حضرات کو اذیت ہوئی، بلکہ ان کے ارادہ ملتوی کرنے پر ان حضرات کو یقیناً مسرت ہوئی ہوگی، لیکن آن جناب ان پر یہ الزام درتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور الزام بھی ایسا سنگین جس پر قرآن کریم میں لعنت آئی ہے۔ آپ کچھ تو انصاف کیجئے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہوتی تو وہ رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ اور رضی اللہ عنہ کی بشارتوں سے سرفراز ہوتے، یا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا، سورہ الاحزاب آیت 57 کے زمرے میں آتے۔ جناب نے مقطع سخن پر اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھیڑی ہے تو یہ ناکارہ بھی جناب سے ایک بات پوچھنے کی جرت کرتا ہے، وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو تعلق تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بے شمار مناقب بیان فرمائے ہیں وہ بھی جناب کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت کے نقائص و عیوب تلاش کرنا، اس کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، اس کی تحقیر کے پہلو کرید کر نکالنا، اس سے خود نفرت رکھنا اور دوسروں کو متنفر کرنے کی کوشش کرنا، کیا ان ساری باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں ہوتی ہوگی؟ اب جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عیوب اچھال رہے ہیں، کیا ان کا یہ فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لائق ستائش ہے؟ اور کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کی تنقیص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا دہی کے مرتکب اور دنیا و آخرت میں خسران عظیم کے مستوجب نہیں؟ روافظ خذلہم اللہ سے ہمیں یہی تو شکایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کی تنقیص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ اگر یہی کام ہم بھی کرنے لگے تو ان میں اور ہم میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے۔ والسلام۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیے جانے والے اعتراضات کا جامع اور تحقیقی جواب پیش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت، ادب اور اس کے درست مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کے مزید تفصیل یا کسی اور شخصیت کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا جواب دے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ آئندہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو ملے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔